الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی. اصل میں جب تک پوری زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، قربانی کا پورا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے میں اس وقت آپ سے کم از کم 3 گزارشات یہ کروں گا کہ پہلی چیز، آپ حضرات تو اللہ کا فضل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ہمارے بچے واقف نہیں ہیں. پہلی گزارش تو آپ حضرات سے یہ ہے کہ بچوں کو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام پیغمبروں کی زندگیوں سے واقف کرائیں. اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی، جو میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا. یہ تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے، تمام پیغمبروں کی اپنی اولاد در اولاد آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنا. یہ سنت ہے تمام پیغمبروں کی. اور آج تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے تو میں پچھلے جمعے کی بات دوبارہ عرض کر دوں. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ نے ذکر فرمائی، کیا کیا ہوا، کہاں پیدا ہوئے، اولادیں کون کون سی تھیں، کہاں ہجرت کی، سب اسی میں ایک تذکرہ اولادوں کے حوالے سے یہ ہے. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو وصیت کی. ایک ہے نصیحت، ایک ہے وصیت. نصیحت لازمی نہیں ہوتی ہے، باپ کی نصیحت مان لی جائے تو اچھی چیز ہے، نہ مانا جائے تو تھوڑا بہت نقصان ہے، لیکن وصیت اسے کہتے ہیں جسے ہر حال میں ماننا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وصیت کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی. اور وصیت میں وہ لمبی تشریح ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو آگے کی فکر کرنی ہے کہ ان حالات میں ان کا ایمان کیسے بچے گا. چنانچہ انہوں نے بچوں سے کہا تھا کہ یاد رکھنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، خاتمہ تمہارا ایمان پر ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے میں نے غالباً 2 گزارشیں آپ سے کر لی. ایک ہے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے واقف کرانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ سبق دینا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اور تیسری جو گزارش آپ سے مجھے اس وقت کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا وہ چند چیزیں اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت عرض کروں گا. تیسرا سب سے بنیادی مسئلہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اور اس زندگی پہ اگر سائنسی اعتبار سے کچھ چیزیں بچوں کے ذہنوں میں کھٹکتی ہیں تو ان کو سائنسی اعتبار سے بھی آپ ثابت کرائیں، ان کو اطمینان دلائیں کہ نہیں یہ چیزیں پاسبل ہیں. جیسے بطور خاص ایک مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی کا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. اب وہ جو نئی جنریشن ہے وہ کنفیوز رہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ نہ جلے. میں نے
اچھی طرح یاد ہے یہاں پر کئی سال پہلے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ نہیں اللہ اس پر قادر ہے، آگ اللہ کی مخلوق ہے، آگ وہی کرتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم جلانے کا ہوتا ہے آگ جلاتی ہے، اور جب اللہ کا حکم بچانے کا ہوتا ہے آگ بچاتی ہے۔ اور میں نے شاید آپ حضرات کو یاد ہو، میں نے غالباً سال گزشتہ بھی جب یہ ایام آئے تھے اس وقت میں نے ایک مثال دی تھی، ہمارے یہاں جو آج کل گیس کا چولہا ہوتا ہے اس میں خاص طور پر وہ پورشن جس کو ہم برنر کہتے ہیں، جس میں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، جس میں کھانا پکتا ہے، وہ اسپیشل دھات کا بنایا جاتا ہے کہ وہ آگ میں ہوتا ہے، آگ اس کے اندر ہوتی ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو پگھلا رہا ہے، جلا رہا ہے، پکا رہا ہے، لیکن خود نہیں جلتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، برنر خود نہیں جلتا۔ اب جس چیز کا بھی بنا ہو تو اگر ایک انسان کوئی ایسی دھات ایجاد کر لے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کہ وہ آگ میں نہ جلے، تو اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کے لیے کوئی ایسا انتظام کر لے تو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے۔ تو یہ تو چند گزارشیں تھیں جو مجھے آپ حضرات سے کرنی تھیں، 3 گزارشیں۔ بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے واقف کرانا ہے، اور وہ سبق پڑھانا ہے کہ اپنے ایمان سے سودا نہیں کرنا ہے۔ مزید آخری بات، بچوں کے ذہنوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کرانا ہے۔ آپ نہیں دور کر سکتے تو اللہ کا شکر ہے علماء موجود ہیں، علماء سے آپ رابطے کریں، اور اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، اور نئی تحقیق کے اعتبار سے بھی بہت سارے علماء کو اللہ نے اس حوالے سے توفیق دی کہ انہوں نے چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ اب آگے آ جائیے، قربانی کیا چیز ہے؟ یہ تو میں نے 3 گزارشیں آپ حضرات سے کر لی ہیں، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن بھی انہی مضامین کو لینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ابھی قربانی کیا ہے؟ ہم جانتے نہیں قربانی کیا چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو سبق ہے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یقین جانیے کہ میں نے کئی بار وہ بات عرض کی، پھر عرض کر رہا ہوں کہ قربانی صرف ایک رسم بچی ہے، اور اس میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، بہت ممکن ہے کہ وہ ہمیں جہنم لے جائے گا۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ قربانی میں ریاکاری بہت ہو رہی ہے۔ بکرا خریدا جا رہا ہے، پھر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، میں نے 8 بکرے کیے، میں نے 12 بکرے کیے ہیں۔ ارے وہ تو میں نکلا تھا گھر سے، اور راستے میں قصائی بکروں کو لے کے میں نے وہیں روک لیا، بہت مانگ رہا تھا، لیکن میں نے 1.5 لاکھ روپے کے 8 بکرے، انہیں 1.5 لاکھ سنانا ہے، وہ قصائی اور بکرے نہیں سنا، 1.5 لاکھ روپے سنانا ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف، اللہ نے قرآن نے بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بکروں کے گوشت کی، خون کی ضرورت نہیں، اتنا کھل کر اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں مطلوب، کچھ اور شے مطلوب ہے۔ ایک تو جو گناہ ہم ریاکاری کا کرتے ہیں وہ ہمیں جہنم لے جاتی ہے ریاکاری۔ اللہ نے توفیق دی، آپ 100 بکرے کریے، لیکن بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ خاموشی سے کریے، غریبوں میں تقسیم کریے، خوب کھائیے، خوب کھلائیے، لیکن سنائیے مت۔ اور دوسرا میں صاف کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں پر قرض ہے، مان لیجیے میرے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرض ہے، اور میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں مثال کے طور پر، مجھے قربانی کرنی ہے، لیکن جس طرح میں اپنی قربانی کے لیے کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں جن لوگوں کا قرض لے کر کے بیٹھا ہوں ان کے قرض کو پہلے واپس کرنے کا انتظام کروں۔ کتنے لوگ پیسہ لیے بیٹھے ہیں، دے ہی نہیں رہے۔ ایسا بدنام کر رکھا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی شاعر کو۔ قرض دینا تمہارے لیے زیادہ، قرض واپس کرنا، جس کا ہم لیے بیٹھے ہیں اس کو بیچارہ پریشان ہے، اس کے کام پھنسے پڑے ہیں، ہم اپنی قربانی میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں پر درمیان کی ایک شکل کر سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر میں پورا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، بھائی جب 5 بکرے خرید رہا ہوں، کس نے کہا بکرے خریدیے؟ 5 بکرے اگر 10,000 روپے کے اعتبار سے ملے، 50,000 روپے میرے پاس آئے، تو شریعت کہتی میاں اس میں آپ ایسا کرو 5 حصے لے لو اور 40,000 روپے قرضہ واپس کرو۔
دونوں کام کرو، اور نہیں کر رہے ہو قرضہ تو یہ بکرے کی قربانی تمہیں جنت نہیں لے جائے گی، یاد رکھیے گا۔ تو قربانی ہے کیا؟ چونکہ اکثر ویڈیوز آتے ہیں سوشل میڈیا پر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آدمی مائک لے کر پہنچ گیا، قربانی کیا اسے نہیں پتہ، بکرا خرید رہا ہے، جانور خرید رہا ہے، اسے پتہ نہیں کیوں خرید رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے کو جو باتیں قربانی کے حوالے سے بغیر نام لیے عرض کی تھی ان کو مکمل کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام، اب سمجھیے گا 2 لفظوں میں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہے۔ جیسی زندگی ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ویسی تم گزارو، یہ قربانی ہے۔ دین کی خاطر اللہ کے اس بندے نے کیا قربانیاں دی ہیں، پھر اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے، انعامات دیے ہیں، اور وہ میں بعد میں رکھوں گا انشاءاللہ کہ جو اللہ کے امتحانات کو پورا کرتا ہے اللہ اس کو پھر سرداری عطا فرماتے ہیں، امامت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی جو میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کی تھی، وطن کو چھوڑ دیا۔ آسان چیز نہیں وطن چھوڑنا، اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا۔ میں نے وہیں پر وہ چیز بتائی تھی آپ کو جلدی میں کہ ایسا علاقہ جہاں پر ہمارا ایمان محفوظ نہ ہو، ہمیں وہاں سے ہجرت کرنا لازمی ہے، چاہے کتنی سہولیات ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی، حضور پاک علیہ السلام کی، اور بعض دیگر پیغمبروں کی سنت ہے۔ ہم وہاں رہیں گے جہاں ہم ایمان پر عمل کر سکیں گے۔ ایک قربانی دی، وطن چھوڑا، اور پھر بیچارے پھرتے پھراتے فلسطین پہنچے، عراق سے نکلے، مصر پہنچے، شام پہنچے، تب جا کے فلسطین پہنچے۔ راستے میں کیسے کیسے حالات آئے، وہ سب کچھ برداشت کیا۔ پھر اس وقت غالباً نمرود بادشاہ تھا، اس سے ملاقات ہو گئی، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے موازنہ ہوا، وہ سارا تذکرہ قرآن سے، میں بھی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم خدا نہیں ہو، میرا خدا دوسرا ہے۔ کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کسی کو زندگی دینا، موت دینا، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، اور ایک جس کے لیے موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے چھوڑنے کی سزا تھی اس کو مار دیا۔ اس نے دیکھو موت زندگی میرے پاس ہے۔ یہ سارے تذکرے اللہ نے قرآن میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف زندگی اور موت کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا خدا ایک کام اور کرتا ہے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو مغرب سے نکال دو۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ فبہت الذی کفر، اب وہ پریشان ہو گیا، جواب نہیں دے پایا، ہکا بکا رہ گیا، مجمع میں، اپنے محل میں، دربار میں اس کی رسوائی ہوئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھیر کر کے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، آگ میں ڈال دیے گئے۔ وہ دوسری قربانی برداشت کر لی، پھر خیر وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر چلتے ہیں۔ اب تیسری قربانی یہ برداشت کی کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی چہیتی بیوی، نیک بیوی، وفا شعار بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آگ میں کود جانا چھوٹی قربانی ہے، اور اس ویرانے میں اپنی فیملی کو، اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو چھوڑ دینا اس سے بڑی قربانی نہیں۔ قربانی دی آپ نے، بچے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ نے وہاں پر آبادی کا انتظام کیا۔ یمن کے علاقے میں ایک باندھ تھا جہاں پر پانی کا پورا انتظام تھا، اللہ نے غیبی انتظام کیا، وہ بند وہاں سے ٹوٹا، پانی وہاں سے ختم ہو گیا۔ وہاں کے قبیلے پھر پریشان ہوئے، اب وہ پانی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ ادھر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا ادھر یقیناً کہیں پانی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تو دیکھا ویرانہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ ایک قبیلہ وہاں سے اللہ نے انتظام کیا، قبیلہ آتا ہے، یہ حضرت حاجرہ ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان سے اجازت لیتا ہے کہ یہاں رہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل رہ سکتے ہیں، آپ کو تو انتظار ہی کر رہے تھے، ویرانے میں کیسے گزر بسر ہوگی۔ یہی یہاں کے قبیلے مدینے پہنچے جنہیں اوس اور خزرج کہتے ہیں، جو بعد میں انصار ہوئے، یمن کے ہی سب قبیلے ہیں یہ۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا لیکن 2 شرطیں ہیں، پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن 2 شرطیں ہیں،
اور 2 شرطیں یہ ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس پانی پر ملکیت ہماری رہے گی، اونرشپ ہماری رہے گی، ہم اس کے مالک رہیں گے، ہماری نسلیں مالک رہیں گی، کیونکہ اللہ نے غیب سے ہم کو دیا کا قبول ہے. اور کہا دوسرے کہ آپ اس کے عوض ہمیں کچھ تحفہ دیں گے تاکہ ہمارا گزر بسر ہو. تو اللہ نے غیب سے انتظام فرمایا. اتنی قربانیاں بالآخر اخیر میں جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے کھیلنے کے لائق ہو گئے، باپ کو اپنے بیٹے کی ترقی، نشو و نما، اس کی جوانی اور اس سے امیدیں ہوتی ہیں، اللہ نے وہاں سخت امتحان لیا کہ گویا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بڑا امتحان تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان دے. اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. یہ قدم قدم پر امتحانات. اب اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائیں، میں نے تو اس لیے بہت مختصر کر دیا کہ آپ اس تاریخ سے واقف ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی میں ان کے سامنے حالات آئیں گے تو وہ جان دے دیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اور شاباش ہیں اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسلیں جو فلسطین میں آباد ہیں. انہیں ابراہیم کو پڑھایا، ان کے باپ ہیں. جانتے بھائی ہمیں کیوں ڈراتے ہو مسائل سے، تو ہماری تاریخ ہے، ہم تو قربانی والے لوگ ہیں. تو پتہ چلا اصل قربانی کا پیغام. اسی لیے حضرات اب اخیر بات مکمل کر کے حضرات صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے ہی سوال کیا یہ قربانی کیا چیز ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا گوشت ہے کھاؤ کھلاؤ، نہ. حضور نے کہا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو اسی لیے زندگی اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ تمہاری امت ہوگی لیکن وہ ساری سنتیں ابراہیم کی زندہ رکھیں گی. حج کا کوئی تعلق حضور کی زندگی سے نہیں ہے، حج میں کوئی کام حضور کی زندگی سے متعلق نہیں ہے. صفا کا مسئلہ ہو، طواف کا مسئلہ ہو، عمرے کا مسئلہ ہو، مینا کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، حضور نے حج فرمایا ہے. لیکن حج میں اگر کوئی شخص، اب الگ بات ہے کہ بدنصیبی کی، احسان فراموشی کی بات ہوگی کہ صرف مکے جائے اور مکے سے واپس آ جائے تو اس کا حج ہو گیا. حج میں مدینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن احسان فراموشی کہ جس ذات کے ہم پر سب سے زیادہ احسان، اس کے در میں نہ جائیں، اس کے دربار میں حاضری دینے نہ جائیں، تو حج کا کوئی، اللہ کے رسول نے تو وہاں جا کر زمزم آپ کے قدموں سے تو نکلا نہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا. اب یہاں پر بچوں کو ایک چیز اور بتانے کی ہے زمزم کے حوالے سے کہ اب تو بہرکہ جن حضرات نے بہت پہلے حج کیا ہے، یعنی جب جہاز سے جاتے تھے لوگ، سمندر کے جہاز سے، کشتی سے جاتے تھے، اس دور کے جو لوگ حج کرنے والے ہیں وہ اگر دیکھیں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زمزم کیا ہے، چھوٹا سا کنواں ہے، چھوٹا سا کنواں جیسے عام کنویں ہوتے ہیں. آپ تصور کریں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا اگر آپ حساب لگائیں تو اندازاً 4000 سال کا عرصہ ہے. 4000 ایئرس، 4000 سال کی تاریخ ہے اور 4000 سال سے حج ہو رہا ہے اور 4000 سال سے اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. اور آج تو پورا مکہ، پورا مدینہ، بلکہ عرب کے بڑے بڑے شہر صرف اسی کنویں کا ہی پانی پیتے ہیں. زمزم کا پانی میونسپلٹی کے ذریعے سے پورے عرب میں پہنچایا جاتا ہے. اور لاکھوں حج والے تو چلیے 30 35 40 لاکھ لوگ ابھی حج کرنے گئے، عمرہ کرنے والے روزانہ 20 لاکھ انسان عمرہ کرنے جاتا ہے. کتنا پانی زمزم کے کنویں سے نکلتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر سمندر سے اتنا پانی نکالا جاتا تو سمندر خشک ہو جاتا. آپ تصور کریں کتنا پانی روزانہ اسی کنویں سے نکلتا ہے. بہت سے سائنسدانوں کو یقین نہیں تھا، انہوں نے بڑی ریسرچ کی کہ اندر سے کوئی پائپ لائن ہوگی. ارے میں کہتا ہوں سمندر خشک ہو جائے گا اس پانی میں. پائپ لائن کتنا پانی لاؤ گے کہیں سے؟ اللہ تعالیٰ لیکن پانی دے رہا ہے. اسی اعتبار سے جتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ساری دنیا سے، لاکھوں لوگ روز جاتے ہیں، روز واپس آتے ہیں. جب تک وہاں رہتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پانی لے کر کے آتے ہیں. اور مزید اس کی 2 خوبیاں جلدی سے اور بتا دوں آپ کو. اس پانی میں اللہ نے ایک تو شفا رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں، لیکن سائنسی اعتبار سے خوبی اور ہے. اور آپ حضرات اگر کہیں ہو تو تجربہ کر لیجئے گا کہ
میرے یہاں تو رکھا ہوا ہے. میرے والد صاحب پہلا حج کرنے گئے تھے غالباً 1990 میں. 1990 اور آج 2026 36 سال تقریباً ہو رہے ہیں. وہ پانی آج بھی رکھا ہے ویسے ہی ہے جیسے 36 سال پہلے پانی. ذرہ برابر اس پانی میں خرابی نہیں آئی. اور آپ پوچھئے پرانے حاجیوں سے اگر کسی کا رکھا ہو پانی 100 سال رکھو, یہ دلیل ہے کہ یہ خدا کا کوئی کرشمہ ہے. کون اس کو اور سب سے بڑی بات اتنے دن تک بند رکھا ہوا ہے. آپ کہیں کا پانی لے آئیے سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے, خراب ہو جائے گا. اچھا دوسری خوبی اس پانی کی کیا ہے؟ قریب 40 سال تک 36 سال بہت بڑی چیز ہے. دوسری خوبی سن لیجیے آپ. اس پانی میں دوسری خوبی یہ ہے جو علماء نے تو نہیں بتائی, سائنسدانوں نے بتائی ہے کہ آپ اس پانی کا اگر کچھ بھی حصہ کسی دوسرے پانی میں ملا دیں, کسی بوٹل میں ملا دیں کسی دوسرے پانی میں, تو وہ پورا زمزم بن جاتا ہے. جو تاثیر اس پانی کی وہی تاثیر اس کی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں زمزم جس میں ملتا ہے اس کو زمزم بنا لیتا ہے. یہ اس پانی کی خوبیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہماری نئی نسل ان خوبیوں سے واقف ہو. تو برکیف قربانی کا جو اصل پیغام وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر کبھی ایسے حالات آئے تو ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے, ہم اسی طریقے سے قربانی دیں گے. وطن چھوڑنا ہوگا تو چھوڑ دیں گے, ہجرت کرنی ہوگی تو کر دیں گے, باپ کو دوستوں کو رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوگا تو چھوڑ دیں گے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سب سے بڑا قربانی کا پیغام ہے. تو اللہ کرے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں. اب میں چند باتیں جلدی سے عرض کر دوں قربانی کے حوالے سے. ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے ذرا جلدی سے سن لیجئے گا. وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ اس لائن کے لوگوں سے کریے. علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, یوٹیوب سے علاج مت کریے. یوٹیوب سے علاج کریں گے تو بیماری اور بڑھے گی. جو کام کرنا اس دین سیکھنا ہے تو یوٹیوب کے پاس مت جائیے, علماء کے پاس جائیے. اب نئے دور کے کچھ فلسفی پیدا ہو گئے اور غیر مسلموں سے متاثر. میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا, پھر عرض کر دے رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جن سے شاید میری ملاقات اس دن نہ ہو. عید الاضحیٰ کے دن لوگ چلے جائیں گے اپنے علاقوں میں. آج کل سوشل میڈیا پر کئی سال سے ایک میسج آ رہا ہے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے, لاکھوں جانور کٹ جاتا ہے, اس کا پیسہ بچا کر کے وہی پیسہ قوم کے لیے خرچ کرنا چاہیے, ہاسپٹلس بنانے چاہیے, یونیورسٹیز بنانے چاہیے, رفاہی ادارے بنانے چاہیے. بظاہر یہ سلوگن بہت اچھا لگتا ہے, ہاں اچھی بات کہی جا رہی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہیں اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے دوسری بات کہوں جلدی سے گھما کر کے کہ آپ قربانی میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں, لیکن سارا نظرہ دین پہ اترتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جتنا پیسہ شادیوں میں خرچ کرتے نہیں خرچ کرنا چاہیے, وہ پیسہ بچا کر میرج ہال چھوٹے چھوٹے بنانے چاہیے, مسجدوں میں نکاح کرنا چاہیے, اور بارات کا, شرات کا, جہیز کا اور سجاوٹ کا سارا پیسہ بچا کر کے کالج بنانا چاہیے, یونیورسٹی بنانے چاہیے. وہاں نہیں بولیں گے. جو چیز شرعاً بھی غلط ہے وہاں نہیں بولیں گے, جو چیز شریعت ہے وہیں ساری اصلاح ان کو نظر آتی ہے. پھر یاد رکھیے گا, میں تو کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ ایک مسلمان سال بھر میں ایک قربانی میں خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ سال بھر میں نشے میں خرچ کر جاتے ہیں لوگ. خالی پان مسالہ کھا جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال غالباً بنگلور کا وہ ایک ویڈیو آیا تھا کہ رمضان میں کتنے کروڑ کے خالی سموسے کھا جاتے ہیں. ارے بھیا سموسے بند کر دو, پان مسالہ بند کر دو, شادی بیاہ کے اسراف بند کر دو, وہاں سے پیسہ بچاؤ اور وہاں سے پیسہ بچا کر کے یہ سارے کام کرو, نہ کہ دین کو بند کر دو. اگر یہی کرو گے تو کل کہو گے اتنی بڑی مسجد کس کام کی, ارے یہاں تو اسپتال ہونا چاہیے, خالی پارٹ ٹائم کے لیے مسجد کیوں ہونی چاہیے, یہاں تو یہ بھی ہونا چاہیے. تو پھر دین تو مذاق بن جائے گا. اور پھر یاد رکھیے گا اس طریقے سے دنیا کی قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. ورنہ میں یہ کہوں کہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تھا, 26 جنوری کو یہاں پر کانسٹیٹیوشن بنا تھا, اس کے لیے پریڈ ہوتی ہے, اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وہ پیسہ بچا کر کے پبلک کو دے دینا چاہیے, غریبوں کو دے دینا چاہیے. اگر یہی ہو جائے گا تو آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیں گی. جس طرح ایک ملک
اپنے ملک کی بزرگوں کی قربانیوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر سال اربوں اربوں روپے خرچ کرتا ہے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے آزادی کتنی قیمتی شے ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا خون بہایا گیا ہے، تب جا کر یہ نعمت ملی ہے۔ اسی طرح ایمانی طور پر ہمارے جو پیغمبروں کی قربانیاں ہیں اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے یہ کام ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے یہ جو سلوگن آئے اس کا جواب خدا کے واسطے علماء سے پوچھ لیں آپ، اور کسی دوسرے کے پاس مت جائیں۔ آگے جلدی سے کہ یہ 27-28 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں ہندوستان میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ 27 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اسی دن یوم عرفہ سمجھیے اصل حج کا دن، اصل حج کا دن یوم عرفہ ہے۔ اللہ کی نظروں میں یہ دن بہت مقبول ہے۔ جو وہاں گئے ہیں وہ صرف اس دن اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پورا دن صرف اللہ کے سامنے روتے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نہیں جا سکے تو ہم یہاں پر دعاؤں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو روزانہ روزہ رکھیں، نہیں رکھ پا رہے ہیں تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی جو اس سال 27 مئی کو پڑے گی اس کا اہتمام کریں۔ اور 9 تاریخ سے ہی ایام تشریق شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایام تشریق کو سمجھیں، ایسے سمجھیں جیسے کہ حج کے ایام، بس یہ سمجھ لیں موٹا موٹا، باقی اس کی تشریحات بہت ہیں۔ تو 9 تاریخ صبح سے انشاءاللہ ہم کو تشریق جو تکبیرات تشریق ہیں فجر کی نماز سے شروع کر دینا ہے، اور 13 تاریخ مانی 31 مئی کی عصر تک انشاءاللہ ہم کو ہر نماز کے بعد اپنی مسجدوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد کہنا ہے۔ یہ 27 سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور قربانی بہرکیف کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں فتنوں کا اندیشہ ہے تو آپ قربانی دوسرے علاقوں میں کرا لیں، وہاں بھی فتنوں کا اندیشہ ہے تو آپ حصہ لے لیں، حصے میں اندیشہ ہے تو کسی دوسرے شہر میں کرائیں، لیکن فتنوں کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہے۔ جو پیسے والے انہیں بہرکیف قربانی کرانی ہے، فتنوں سے بچنا بھی ہے۔ آپ غیر مسلم علاقوں میں تو وہاں بالکل نہ کرائیں، نہ جانے کون سی مصیبت آ جائے، مسلم محلوں میں کرانے جا کر کے وہاں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہرکیف قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔